اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 پر سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3، انسانیت۔ اب سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہماری روزمرہ زندگی میں علم کو مرکزی مقام حاصل ہے اور معلم فروغ علم کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی پہلی آیات ہی اقرا یعنی پڑھیے سے شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دراصل نبوت کا بنیادی مقصد انسانوں کی تعلیم و تربیت ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے زندگی کے دیگر پہلوؤں کی طرح معلم کی حیثیت سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بے مثل مقام رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول علم کے لیے سوال پوچھنے والے کو اس کے ظرف کے مطابق جواب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرنے والوں میں گھر والے، پڑوسی، بوڑھے، بچے، غلام اور عورتیں شامل تھیں۔ مسلمان تو مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ تعلیم کو کسی خاص مقام یا جگہ میں پابند نہیں کیا۔ جہاں تعلیم کا موقع میسر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم دیتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مختلف وقفوں سے 3 بار فرمایا، اے معاذ بن جبل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت گزاری میری سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پہ یہ حق ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تعلیم کا بھی خاص اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حصول علم کی خاطر سوال کرنے والے کے ساتھ تواضع اور نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے وقت نہایت نرمی اور محبت سے گفتگو فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہوتی کہ متلاشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو خاموشی سے سنے۔ بعض اوقات ایک بات کو 3 بار دہراتے تاکہ سننے والا اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی تعلیم کے ساتھ عملی تعلیم کا بھی اہتمام فرماتے، کیونکہ عمل اور مثال کے ذریعے تعلیم لفظی تعلم سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور حج کی عملی تعلیم دی۔ ایک معلم کے حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شیرین کلام تھے۔ سکھاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو ایسا ہوتا گویا موتی پرو دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا، مومن کی برائیاں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور معلم جن خصوصیات کے حامل تھے
وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم ان پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بچوں، اب ہم بعد از مطالعہ نبوت کا بنیادی مقصد بتائیں۔ اس کا جواب ہے، نبوت کا بنیادی مقصد انسانوں کی تعلیم و تربیت ہے۔ نمبر 2 ہے، بعض اوقات رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بات کو 3 بار کیوں دہراتے تھے؟ اس کا جواب ہے، تاکہ سننے والا اچھی طرح ذہن نشین کر لے۔ اس سبق کے اہم نکات ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ نمبر 2 ہے، نبوت کا بنیادی مقصد ہی انسانوں کی تعلیم و تربیت ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے وقت نہایت نرمی اور محبت سے گفتگو فرماتے۔ ایک معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شیریں کلام تھے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں جن مسلمانوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کیا، ان کی تعداد 1,24,000 کے لگ بھگ ہے۔ آئیں بچوں، اب دیے گئے نئے الفاظ کے معنی زبانی یاد کرتے ہیں۔ الفاظ معنی: میسر آنا، ملنا، نصیب ہونا۔ متلاشی، کھوج میں لگے رہنا۔ تواضع، خاطر و مدارت کی چیزیں۔ کسی کی بات حجت یا بغیر کسی پریشانی کے مان لینا۔ اہتمام، انتظام کرنا۔ بے مثل، جس کی مثال نہ ہو۔